اپنی کوتاہیاں دور کرنے کے بجائے انسان ہمیشہ دوسروں میں نقائص تلاش کرتا ہے، حالانکہ یہ اس کی اپنی سب سے بڑی خامی ہے۔ آدمی خود کو سنوارنے پر تیار نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی خامیاں بیان کرنے میں پہل کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے قالین پر کیچڑ کے معاملے میں اپنے فیصلے کو حتمی سمجھ لیا تھا کہ جوتے ہاتھ میں اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر انسانوں کا کوئی گروہ خود کو پرکھنا اور سچائی کی راہ پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنا تجزیہ انالیسس کرنا ہوگا۔ میں خود کو پرکھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا، جبکہ دوسروں کا تجزیہ لمحوں میں کر لیتا ہوں۔ میں ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا شخص بدعنوان ہے یا میرے دوست میں کیا برائی ہے، لیکن مجھے اپنی کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ میں نے اس مقصد کے لیے بڑی جدوجہد کی، دم درود کروائے، سائیکو انالیسس اور ہپنوٹزم تک کا سہارا لیا کہ شاید میری اندرونی حقیقت سامنے آئے اور مجھے اپنی خامیوں کی پہچان ہو، مگر مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا سمجھدار، عاقل اور دانش مند کوئی دوسرا نہیں۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ اور مطالعہ کریں تو آپ پر یہ عجیب و غریب کیفیت کھلے گی کہ انسان خود کو کیا سمجھتا ہے اور اصل میں وہ ہوتا کیا ہے۔ اس کی ایک مثال میرے قصور کے کزن کی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم جوان تھے اور ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ان کے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ قبل از وقت اس کا کوئی انتظام کرتے، وہ بالکل عین وقت پر رات کے 1 بجے قصور سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ سارا راستہ سخت پریشانی میں طے ہوا، تاہم اللہ کے کرم سے وہ وقت پر پہنچ گئے۔ صبح میں نے ان سے کہا، اے نادان، تمہیں اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ اپنی اہلیہ کو پہلے ہی لاہور لے آتے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اس بات کا پورا فہم اور اندازہ ہے کہ کب جانا چاہیے اور اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے۔ میں نے پوچھا، فرض کرو اگر رات کے 1 بجے سفر کے دوران کوئی پیچیدگی ہو جاتی اور تمہاری اہلیہ کی تکلیف بڑھ جاتی تو تم کیا کرتے؟ اس پر وہ کہنے لگے، اگر تکلیف بڑھ جاتی تو میں انہیں ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹا کر پچھلی سیٹ پر لٹا دیتا اور خود ڈرائیونگ کرنے لگتا۔ تب معلوم ہوا کہ موصوف ڈرائیونگ بھی انہی سے کرواتے ہوئے لائے تھے۔ اس کے باوجود وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کا فہم و تدبر آخری حد پر ہے اور اس سے آگے سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔